ایک ہوتا ہے موجبہ کلیہ، ایک ہوتا ہے سالبہ جزیہ۔ موجبہ کیا ہے، سالبہ کیا ہے، یہ ہمارے یہاں اتنی مشکل۔ موجبہ کلیہ ہوتا ہے موجبہ کلیہ، اور سالبہ جزیہ ہوتا ہے سالبہ جزیہ، ہے مولانا احمد صاحب؟ تو بھائی موجبہ کلیہ کیا ہے؟ سب کو مانو۔ موجبہ واجب سے، کل سب کو کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں ثابت کرو، سب کو ثابت کر دو، سب کو مانو موجبہ۔ سالبہ جزیہ، جز کسی ایک حصے کو کہتے ہیں، اور سلب کہتے ہیں کسی سے نکال دینا، کہتے ہیں نا سلب ماخذ، باب فعال میں سلب ماخذ کا معنی ہے، تو سلب کہتے ہیں نکال دینا، سلب کر لیا گیا، کہتے نہیں اس کو اللہ نے یہ طاقت دی، اللہ نے سلب کر لی، سلب کھینچنے کو کہتے ہیں۔ موجبہ کلیہ سب کو مانو، سالبہ جزیہ تھوڑے کا انکار کر دو، سب دے دو موجبہ کلیہ، سالبہ جزیہ تھوڑے کا انکار۔ پھر مثال دے دیں، اللہ کو ماننے کے لیے پوری شریعت کو ماننا پڑے گا تب بندہ مسلمان ہے، اور کفر کے لیے پوری شریعت کا انکار ضروری نہیں ہے، کسی ایک کا انکار کر دیں سالبہ جزیہ۔ اسے کہتے ہیں موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے۔ نقیض کیا ہے، اس کو الٹ بتا دیں، اپوزٹ بتا دیں۔ تو ہم عوامی لہجے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم طلبہ کو یہ بات سمجھائیں گے تو بات بنے گی۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، اللہ ہے، جی ہے، یہاں تین لفظ چلتے ہیں اللہ کے وجود کو سمجھانے کے لیے، ایک علماء کا، ایک طلباء کا، ایک عوام کا۔ ہر جگہ وہی لفظ بولیں گے تو آپ سمجھا پائیں گے، ادھر والا لفظ ادھر بول دیا پھنس جائے گا بندہ، الجھنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اصل جو لفظ ہے نا، اللہ کی ذات عالیہ ہے، لیکن اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ آپ اور ہم مولوی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ جسم سے مراد اعضائے جوارح، اس سے اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات ہے۔ کیسے ہے وہ؟ اللہ ہی کیا ہے جو بندے کی عقل میں آ جائے؟ تو مخلوق کی عقل میں خالق کا ہے، ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ہے، تو پھر اللہ ہر جگہ کیسے ہے؟ جب جسم ہی نہیں ہے تو ہر جگہ کیسے ہے؟ تو مولویوں میں زبان لفظ چلتا ہے ہوا موجود بلا مکان، موجود بلا مکان، یہ جو ہم بولتے ہیں موجود بلا مکان، یہ اصل لفظ ہے علماء کا سمجھانے کا۔ عوام موجود بلا مکان نہیں سمجھتی، اور طلباء بھی موجود بلا مکان نہیں سمجھتی۔ تو طلباء، عوام اور علماء کے درمیان میں ایک درجہ ہے نا، عوام تو بالکل لو لیول ہے، تو پھر طلباء میں سمجھانے کے لیے کیا کہیں گے؟ اللہ حاضر و ناظر ہے، حاضر موجود، ناظر دیکھنے والا۔ یہ اب ان کی سمجھ کے مطابق ہے کہ حاضر و ناظر ہے، کہتے نہیں میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ درسگاہ کا ہے۔ عوام میں نہ ہوا موجود بلا مکان چلے گا، نہ اللہ حاضر ناظر چلے گا۔ عوام ہے، سادے بندے۔ جو بندہ پیاز بیچ رہا ہے 60 روپے کلو، اس کو جو جا کر سمجھائے بھائی زاہد، مولوی احمد صاحب، حضرت راشدی صاحب جا کر سمجھائیں بھائی ہوا موجود بلا مکان، تو وہ کہے گا مولوی آپ نے بوجھ رکھ، مجھے کیا پتا۔ آپ عوام کو اللہ کا سمجھانا کیسے سمجھائیں گے؟ بھائی اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے، تو جملہ اس کے لیے اس کے مطابق بولے۔ تو بھائی وہ کون سا عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو ہم عوامی لہجے میں سمجھا نہیں سکتے؟ اہل حق سمجھا سکتے ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ درسگاہ میں درسگاہ کی زبان، خانقاہ میں خانقاہ کی زبان، اور عوامی لہجے میں عوام کی زبان۔ یہ بولیں گے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ کام ہوگا۔ چوتھا نتیجہ ہے یفقہوا قولی، دنیا آپ کی بات سمجھ جائے گی۔